ہائی ویلکم ٹو لرننگ لیسنز ود عثمان رشید۔ آج کی ویڈیو میرے انگلش کے ان طلباء کے لیے ہے جن کو فارم آف ورب کا کوسچن حل کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ اس کے علاوہ خاص طور پر یہ ان طلباء کے لیے ہے جو 8th 9th 10th اور فرسٹ ایئر کی کلاس میں جو یوز آف کریکٹ فارم آف ورب کا جو کوسچن ہوتا ہے اس کو سالو کرتے ہوئے وہ پزل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اوورال یہ ویڈیو آپ سب کے لیے فائدہ مند ہوگی، کیونکہ ورب ایک ایسی جو ہے وہ پارٹ آف سپیچ ہے جو ہر سینٹینس میں یوز ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو انگلش سیکھنی ہے تو آپ کو ورب کا جو کریکٹ فارم آف ورب لگانا آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ویسے ویڈیو 9th کلاس کے یا 10th کلاس کے یا فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے طلباء کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی گئی ہے، خصوصاً 9th کلاس کے اور 10th کلاس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے۔ پنجاب اور پاکستان کے جو سلیبس ہے نا اس کے اندر کہ اس میں جو انگلش کا پیپر آتا ہے، تو اس میں سب سے پہلے امتحان میں آپ کو معروضی کا پیپر دیا جاتا ہے۔ معروضی کے پیپر جب آپ کو ملے گا تو اس میں آپ کو MCQs ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو درست جوابات لگانے کے لیے آپ کے پاس 20 منٹ کا وقت ہوگا۔ سارے سوالات MCQs ہوں گے۔ سب سے پہلا سوال چوز دا کریکٹ فارم آف ورب کا ہوگا۔ اس میں 5 MCQs ہوں گے، آپ کو ان کے درست جواب پر ٹک کرنا ہوگا۔ یہ سب سے آسان سوال ہوگا، اس کے لیے میں آپ کو 2 صفحات کے قریب جو ہے وہ تقریباً 2 صفحات آگے شیئر کرنے لگا ہوں، جس میں درست فارم آف ورب لگانے کے رہنما اصول بتا رہا ہوں۔ اگر آپ نے یہ اچھے طریقے سے یاد کر لیے تو آپ اس فارم آف ورب کے سوال میں 5 میں سے 5 نمبر آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اردو میں درست فارم لگانے کے رہنما اصول، تو سب سے پہلا اصول ہے کہ اگر انگریزی کے جملے میں ایوری ڈے، یوزلی، ڈیلی، آلویز، آفن یا کسی عادت وغیرہ کا ذکر ہو تو جملہ فعل حال کا ہوتا ہے، یعنی پریزنٹ انڈیفینیٹ کا ہوتا ہے یا پریزنٹ سمپل ٹینس کا ہوتا ہے، اور اس صورت میں فاعل کی نوعیت کے مطابق یعنی سبجیکٹ کے مطابق فعل کی پہلی فارم یا فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ یعنی فاعل میں اگر ہی، شی، اٹ یا واحد اسم ہوں تو ہم اس کے ساتھ ایس یا ای ایس کا فارم آف ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں، لیکن اگر آئی، وی، یو، دے یا پلورل ناؤن ہو تو ہم اس کے ساتھ فارم آف ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ایک فقرہ جو اکثر ایگزام میں آتا ہے وہ ہے گڈ اسٹوڈنٹس ورک ہارڈ۔ یہ آپ کے سامنے ایک جملہ ہے گڈ اسٹوڈنٹس۔ اب اگر تو یہ پلورل ہوگا، اسٹوڈنٹس زیادہ ہوں گے، تو پھر ہوگا گڈ اسٹوڈنٹس ورک ہارڈ، یعنی فرسٹ فارم استعمال کی جائے گی۔ تو دوسرا اصول ہے اگر جملے میں یسٹرڈے، اگو، لاسٹ ایئر، لاسٹ منتھ یا لاسٹ کے ساتھ دنوں میں سے کوئی بھی دن وغیرہ آ جائے تو عام طور پر جملہ فعل ماضی یعنی پاسٹ انڈیفینیٹ کا ہوتا ہے، اور اس صورت میں فعل کی دوسری فارم استعمال کی جاتی ہے۔ مثلا ایک فقرہ کہ ہی ڈیش ہیئر یسٹرڈے، تو ہی کم، کیم، کمنگ یا واز کمنگ، تو اس میں ہوگا ہی کیم ہیئر یسٹرڈے، یعنی سیکنڈ فارم ہم استعمال کریں گے اس صورت میں۔ پھر اسی طرح تیسرا اصول ہے اگر جملے میں ٹمارو، نیکسٹ ڈے، ان فیوچر یا نیکسٹ ایئر، نیکسٹ منتھ یا نیکسٹ فرائیڈے کے علاوہ نیکسٹ کے ساتھ کسی مہینے، سال یا دن وغیرہ کا ذکر ہو
تو جملہ عام طور پر فعل مستقبل یعنی فیوچر ٹینس کا ہوتا ہے، اور اس صورت میں فعل کی پہلی فارم سے پہلے فاعل کی نوعیت کے مطابق ول یا شیل لگایا جاتا ہے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر فقرے میں نیکسٹ لکھا ہو، بہت سے ایسے فقرات ہوتے ہیں کہ جیسے آئی ڈیش ٹو لاہور نیکسٹ منڈے، تو آئی ول گو یا آئی شیل گو ٹو لاہور نیکسٹ منڈے۔ تو یہ تیسرا اصول۔ ہمارا چوتھا اصول ہے، اگر جملے میں از، ایم، آر، واز اور ور میں سے کوئی آ جائے تو جملہ دو طرح کا ہو سکتا ہے۔ پہلی صورت میں جملہ جاری ہو سکتا ہے، اور اس صورت میں ان امدادی افعال میں سے یعنی از، ایم، آر، واز، ور میں سے کسی ایک کے ساتھ فعل کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی یا انگ لگایا جاتا ہے، جبکہ دوسری صورت میں جملہ فعل مجہول یعنی پیسو وائس کا ہو سکتا ہے۔ مجہول یا پیسو وائس ہونے کی صورت میں ان امدادی افعال کے بعد ورب کی تیسری فارم لگائی جاتی ہے، اور پیسو وائس کے فقرات میں ایک بائی کا لفظ جو ہے نا، آخری لفظ سے پہلے بائی لگا ہوتا ہے، جیسے کہ the poem is written by ولیم ورڈسورتھ۔ ٹھیک ہے۔ ہمارا پانچواں اصول ہے، اگر جملے میں وقت کے تعین کے بغیر ہیز، ہیو، ہیڈ آ جائیں تو اس صورت میں جملہ حال کامل یعنی پریزنٹ پرفیکٹ یا ماضی کامل کا ہو سکتا ہے یعنی پاسٹ پرفیکٹ، اور ان کے بعد ہمیشہ فعل کی تیسری فارم لگائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ فقرہ ایگزام کے اندر اکثر آتا رہا ہے کہ ہی ہیز آلریڈی کمپلیٹڈ ہز ورک، ٹھیک ہے۔ تو ہی ہیز آ جائے، ہیو، ہیڈ، تو ان کے بعد آپ نے تھرڈ فارم آف ورب لگانی ہے۔ اس کے بعد چھٹا اصول ہے کہ اگر جملے میں وقت کے تعین کے ساتھ ہیز بین، ہیو بین یا ہیڈ بین آ جائے تو ایسی صورت میں جملہ فعل حال کامل جاری یعنی پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس یا فعل ماضی کامل جاری کا ہو سکتا ہے یعنی پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، اور ان کے بعد فعل کی پہلی فارم کے ساتھ انگ یا آئی این جی لگایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہی ہیز بین ورکنگ ان دس آفس فار 4 years، ٹھیک ہے، یا اٹ ہیز بین ریننگ سنس مارننگ۔ اس کے بعد ساتواں اصول ہے، اگر جملے میں سنس یا فار کا استعمال کیا گیا ہو تو اس صورت میں بھی جملہ فعل حال کامل جاری یعنی پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کا ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں ہیز بین، ہیو بین یا ہیڈ بین کے بعد فعل کی پہلی فارم کے ساتھ انگ یا آئی این جی لگایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ہم نے پہلے دو مثالیں دی تھی، اسی طریقے سے کہ سنس آ جائے تو آپ نے ہیز بین، ہیو بین اور ہیڈ بین لگانا ہے۔ مثلاً اٹ ہیز بین ریننگ سنس مارننگ، یا شی ہیز بین ورکنگ ان دس آفس فار 4 years۔ اس کے بعد آٹھواں اصول ہے، آٹھواں اصول یہ ہے کہ اگر جملہ دو حصوں پر مشتمل ہو اور اف سے شروع ہوتا ہو تو ایسی صورت میں یہ اف والے فقرات ہوتے ہیں جن کو ہم کنڈیشنل فقرات کہتے ہیں۔ تو اف والا حصہ ماضی میں ہوگا تو ایسی صورت میں دوسرے حصے کے فاعل کے بعد وڈ ہیو کے ساتھ فعل کی تیسری فارم لگائی جاتی ہے، یعنی اگر تو اف والا حصہ پاسٹ میں ہوگا یعنی ہیڈ کے بعد تیسری فارم لگی ہوگی تو پھر ہم اس کے دوسرے حصے میں کیا کریں گے، وڈ ہیو کے بعد تیسری فارم لگا دیں گے۔ مثلاً یہ فقرہ کہ اف
he had worked hard. If he had worked hard, he would have passed. ٹھیک ہے، تو یہ ایک قسم ہوتی ہے یعنی تھرڈ کنڈیشنل جس کو ہم بولتے ہیں. اس کے بعد ایک اور ہے جس کو فرسٹ کنڈیشنل بولتے ہیں، تو وہ ہے کہ اگر ایف والا حصہ فی الحال ہوگا اور دوسرا حصہ مستقبل میں ہوگا. ٹھیک ہے، تو پھر یہ کہ یہ فرسٹ کنڈیشن میں اگر ایف والا حصہ فی الحال میں ہوگا یعنی پریزنٹ میں ہوگا، مثلا اف ہی ورکس ہارڈ، تو یہ پریزنٹ میں ہے، تو پھر دوسرا حصہ ہم فیوچر میں کریں گے، ہی ول پاس. ٹھیک ہے، اف ہی ورکس ہارڈ ہی ول پاس. پھر نواں اصول ہے کہ بعض اوقات دو حصوں پر مشتمل جملہ وین سے شروع ہوتا ہے. مثلا وین آئی سا دا لائن آئی رین اوے. تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر ایک حصہ ماضی میں ہے تو آپ نے دوسرا حصہ بھی ماضی میں ہی رکھنا ہے. ٹھیک ہے، پاسٹ میں ہی رکھنا ہے. یعنی رین ایک حصے میں سیکنڈ فارم ہے، اس کے پہلے حصے میں بھی سا سیکنڈ فارم ہی استعمال کی جائے گی. اس کے بعد 10واں اصول ہے کہ بعض اوقات جملے میں دو کاموں کا ذکر ہونے کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی کام پہلے سرزد ہو سکتا ہے، کہ ان میں سے کوئی کام پہلے سرزد ہو گیا ہو اور کوئی دوسرا کام بعد میں ہو. تو ایسی صورت میں جو کام پہلے ہو چکا ہے اس کا ترجمہ فعل ماضی کامل یعنی پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں یعنی ہیڈ کے بعد تھرڈ فارم لگا کر، اور دوسرے حصے کا ترجمہ فعل ماضی مطلق یعنی پاسٹ انڈیفینیٹ میں ہی کیا جائے گا. ٹھیک ہے، مثلا یہ فقرہ کہ دا پیشنٹ ہیڈ ڈائیڈ بیفور دا ڈاکٹر کیم. دا پیشنٹ ہیڈ ڈائیڈ، ہیڈ کے بعد تھرڈ فارم یعنی یہ پاسٹ پرفیکٹ ہے. اس کے بعد دوسرا حصہ پاسٹ انڈیفینیٹ میں بیفور دا ڈاکٹر کیم. تو دا پیشنٹ ہیڈ ڈائیڈ بیفور دا ڈاکٹر کیم. اس کے بعد اصول نمبر 11 ہے کہ درج ذیل الفاظ کے بعد ہمیشہ ورب کی پہلی فارم استعمال کریں. مثلا ول، شیل، وڈ، شوڈ، کین، کوڈ، مے، مائٹ، مسٹ، ڈو، ڈز، ڈڈ، ٹو، لیٹ وغیرہ. ان کے بعد ہم ہمیشہ ورب کی پہلی فارم استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک فقرہ ہے کہ ڈڈ ہی ڈیش ٹو ہاسپٹل یسٹرڈے، کیا وہ ہاسپٹل گیا یسٹرڈے، تو ڈڈ ہی گو ٹو ہاسپٹل یسٹرڈے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے یاد رکھنے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی بھی ورڈ آ جائے تو ان کے بعد ہم کون سی فارم یوز کریں گے، پہلی فارم استعمال کریں گے. تو اب چند ایک مثالیں دیکھتے ہیں اور ان کا اسی طریقے سے ہم آنسر نکالتے ہیں. جیسے کہ یہ ہے پہلی مثال کہ شی ڈیش آ سانگ وین آئی انٹرڈ دا روم. یہ ہم نے ایک اصول پڑھا تھا کہ بعض دفعہ جملہ میں دو حصے ہوتے ہیں اور دو کام ہوتے ہیں، اور ایک کام پہلے ہو جاتا ہے اور دوسرا کام بعد میں ہوتا ہے. جیسے کہ اس میں تو شی ڈیش آ سانگ وین آئی انٹرڈ دا روم، تو پہلے حصے میں پھر شی ہیڈ سنگ لگے گا. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے بات کی تھی، میرے خیال سے وہ اصول نمبر 10 تھا. تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ بعض دفعہ فقرے میں دو کام ہوتے ہیں اور پہلا کام جو ہے ایک کام پہلے ہو جاتا ہے اور دوسرا کام بعد میں ہوتا ہے. تو اس کا پھر ہم ایک حصہ جو ہے وہ سیکنڈ فارم لگائیں گے اور جو دوسرا حصہ ہوگا اس میں ہم ہیڈ کے بعد تھرڈ فارم لگائیں گے. تو شی ہیڈ سنگ اے سانگ وین آئی انٹرڈ دا روم. اسی طرح نیکسٹ سینٹینس ہے شی ڈیش انگلش ناؤ. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر فقرے کے آخر پہ ناؤ یا ایٹ پریزنٹ لگا ہو تو اس میں ہم پھر از، ایم یا آر کے بعد جو انگ فارم ہے وہ استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ اس کا آنسر ہوگا شی ڈیش انگلش ناؤ شی از
اسپیکنگ انگلش ناؤ. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد سینٹینس ہے کہ شی ڈیش ٹو اسکول این آر اگو. تو اگو اگر آ جائے، میں نے آپ کو دوسرا اصول بتایا تھا کہ اس کے اندر اگر اگو آ جائے تو ہم سیکنڈ فارم استعمال کریں گے. تو شی وینٹ ٹو اسکول این آر اگو، تو یہاں پر وینٹ استعمال ہوگا. اوکے، پھر اسی طرح یہ ایک پیپر ہے جس میں پاسٹ پیپر میں سے کوشچنز لیے گئے ہیں. تو پہلا اس میں سوال ہے آئی آلریڈی ڈیش دا لیٹر. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آلریڈی فقرے میں آ جائے تو ہیز ہیو کے بعد آپ نے تھرڈ فارم لگانی ہے. تو اے آپشن اس کا درست ہوگا، آئی آلریڈی ہیو پوسٹڈ دا لیٹر. اسی طرح دوسرا فقرہ ہے آئی ڈیش رائٹنگ دس ناول بائی نیکسٹ جون. نیکسٹ آ گیا ہے فقرے میں، تو ہم نے تیسرا اصول پڑھا تھا کہ اگر فقرے میں نیکسٹ کا استعمال ہو تو اس میں پھر ہم ول یا شیل کا استعمال کریں گے. تو اب یہاں پر آئی شیل ہیو فنشڈ دس ناول بائی نیکسٹ ایئر. ٹھیک ہے، بائی جون نیکسٹ ایئر. تو اے آپشن یہاں پر درست ہوگا. پھر اسی طرح تیسرا فقرہ ہے شی ڈیش فار لنڈن ٹمارو. ٹمارو آ جائے تو یہ بھی ہم نے تیسرا اصول پڑھا تھا کہ اگر فقرے میں ٹمارو، نیکسٹ ایئر، نیکسٹ وغیرہ کے ساتھ کسی بھی مہینے، دن یا سال کا ذکر ہو تو اس کے ساتھ پھر ہم شیل یا ول کا استعمال کرتے ہیں. لیکن یہاں پر تھوڑی سی چینجنگ ہے کہ اس میں اس نے پزل کرنے کی کوشش کی ہے. یہاں پر از لیونگ، شی از لیونگ ہم یوز کریں گے، کیونکہ یہ بھی ایک جو فیوچر میں ہم دو طرح سے یوز کر سکتے ہیں فیوچر کو. ایک تو جو از ایم آر کے بعد لگا کے جب ہم نے کوئی بھی پلان کرنا ہو، میں یہ کرنے جا رہا ہوں، میں یہ کرنے جاؤں گا، ٹھیک ہے، تمہارا میں یہ کرنے جا رہا ہوں، تو اس وقت ہم از ایم آر کے بعد جو ہے وہ لگاتے ہیں فورتھ فارم. پھر اسی طرح شی ڈیش ٹو اسکول اینڈ آر اگو. اگو آ گیا ہے فقرے کے آخر پر، تو پھر ہم سیکنڈ فارم استعمال کریں گے، یعنی وینٹ. شی وینٹ ٹو اسکول اینڈ آر اگو. پھر اسی طرح ایک فقرہ ہے شی ڈیش انگلش ناؤ. تو شی از اسپیکنگ انگلش ناؤ، یہ بھی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور پیپر ہے ہمارے سامنے، اس میں بھی پہلا فقرہ دیکھیں اگر تو ہی ڈیش ہیئر یسٹرڈے. یسٹرڈے آ گیا ہے تو ہم نے یہ دوسرا اصول پڑھا تھا کہ اگر فقرے میں یسٹرڈے، لاسٹ منتھ، لاسٹ وغیرہ کے ساتھ دن، مہینے، سال کا ذکر ہو تو ہم سیکنڈ فارم لگاتے ہیں. تو یسٹرڈے آ جائے، آپ نے سیکنڈ فارم لگانی ہے. یہاں پر بی آپشن درست ہوگا وچ از کیم. ہی ڈیش ہیئر یسٹرڈے، ہی کیم ہیئر یسٹرڈے. وین دا ڈاکٹر کیم دا پیشنٹ ڈائیڈ. دوسرا فقرہ ہے کہ وین دا ڈاکٹر کیم دا پیشنٹ ہیڈ ڈائیڈ. یہ وہی فقرہ ہے جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ جب فقرے میں دو کام ہوتے ہیں، ایک کام پہلے ہو چکا ہوتا ہے، یعنی پیشنٹ ڈائیڈ، پیشنٹ مر چکا ہے، پیشنٹ ہیڈ ڈائیڈ، اور وین دا ڈاکٹر کیم. ٹھیک ہے، تو جب ڈاکٹر آیا تو ایک حصے کا ہم ترجمہ کرتے ہیں پاسٹ انڈیفینٹ میں اور دوسرے کا پاسٹ پرفیکٹ میں. تو ہیڈ ڈائیڈ یہاں پر کریکٹ آپشن ہوگا. تیسرا سوال ہے دا ارتھ ڈیش اراؤنڈ دا سن. دا ارتھ ریوالوز اراؤنڈ دا سن. سی. تو یہ ہم نے پڑھا تھا پہلا اصول کہ جس میں کوئی روٹین یا عادت وغیرہ کا ذکر ہو، یعنی یہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، تو یہ ایک روٹین کا کام ہے، عادت کا جو متواتر ہوتا ہے، یعنی زمین اس کے گرد گھومتی ہے. تو اس لیے ہم پریزنٹ انڈیفینٹ استعمال کریں گے، پہلی فارم استعمال کریں گے. اور چونکہ دا ارتھ سنگولر ناؤن ہے تو اس لیے ہم فعل کی جو فارم ہے اس کے ساتھ اس کا اضافہ کریں گے. اب چوتھا اصول ہے، چوتھے اصول میں ہے اف یو ڈیش آئی شیل بی اویلیبل. تو یہ ہم نے پڑھا تھا کہ کنڈیشنل فقرات ہوتے ہیں جن میں اف کا استعمال ہوتا ہے، یعنی فرسٹ کنڈیشنل کا فقرہ ہے، یعنی اگر شیل ایک حصے میں آ جائے تو پھر ہم دوسرے حصے میں پریزنٹ استعمال کریں گے. اف یو کم آئی شیل بی اویلیبل. ٹھیک ہے، تو بی آپشن اس کا درست ہوگا. اسی طرح پانچواں فقرہ ہے آئی ڈیش لیونگ ان دس ہاؤس سنس 1990. تو سنس چونکہ آ گیا ہے، ہم نے یہ اصول پڑھا تھا کہ اگر سنس آ جائے فقرے میں تو پھر ہم ہیز بین، ہیو بین یا ہیڈ بین کے بعد فائل کے مطابق جو ہے وہ انگ فارم استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پر آئی ہیو بین لیونگ ان دس ہاؤس سنس
1990 یعنی بی آپشن یہاں پر درست ہوگا. اور آخر پر میں ایک ایکسرسائز ہی آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ آپ نے رولز بھی پڑھ لیے ہیں اور چند ایک کے آپ کو ایکسرسائزز کے آنسرز بھی میں نے بتا دیے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کے لیے ہے، جس میں آپ خود اس کے آنسرز تلاش کریں گے اور کریکٹ آپشن کو ٹک کریں گے. پھر دوبارہ آپ ان رولز کو پڑھ کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ whether your answers are correct or not. تو اس کو مکمل کریں، اس کو اس کے آنسرز ٹک کریں اور ہر پہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. تھینک یو. Okay, I hope you like the video. So to get more videos, more informative videos, subscribe my YouTube channel.